بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے درمیان ہمارے پینل میں موجود ہیں معروف سکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ بخوبی ان سے واقف ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اور مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جب میرے جیسے نوجوان کے ذہن میں کوئی سوال کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے تو ہماری سطح پر آ کے، ہمارے لیول پہ آ کے ہماری اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے، مدعو کیا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم ان کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے میرا تعارف ایسا کرایا کہ میری اپنی حقیقت سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اعزاز بخشا اور ہمارے ایک ہی دفعہ اصرار کرنے پر آپ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو آج کے پروگرام کا موضوع جو میں نے سوچا تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر الحاد کو ایک باقاعدہ فکر بنا کر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جب میرے جیسا نوجوان ان کنٹینٹ کو کنزیوم کرتا ہے، ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں بہت سی سوالات ہیں جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت تو ایسے سوالات ہیں جو کہ فنڈامنٹل کوشچنز کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی سوالات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر وہ والے سوالات اگر درست طریقے سے ایڈریس ہو جائیں تو باقی جو اطلاقی سوالات ہیں اس سے ہم اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے آپ کو مدعو کیا تھا، اور سب سے جو بنیادی سوال جس کے ساتھ میں اپنا آغاز کرنا چاہوں گا پروگرام کا، وہ یہ تھا کہ آج کے دور میں مذہب میرے لیے ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد جو بلیورز ہیں یا پھر جو نان بلیورز ہیں، وہ سارے کے سارے یکساں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں انہیں کوئی ایکسٹرا ریوارڈ ملتا ہو اس دنیا کے اندر۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ ہمیں کیسے کنونس کریں گے کہ مذہب آج کی ڈیٹ میں ہمارے لیے ریلیونٹ ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا، آپ نے بات بیان فرمائی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، اور بہت سے سوالات پریشان کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ انسان کو پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ شروع سے ایسا ہی معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہم انسانوں کو ڈالا ہے، اس میں وہ ایسا نہیں ہم سے چاہتا کہ ہم کسی ایسے ماحول میں جئیں جہاں ایک ہی بات ہو رہی ہو، ہم اس کو ماننے والے ہوں، ہم اس پر عمل کر رہے ہوں، ہمارے ذہنوں میں کوئی شبہات اشکالات نہ پیدا ہوں، کوئی اعتراضات نہ ہوں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہی نہیں۔ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، اور ایک طرف اللہ کا پیغام ہو، اللہ کے پیغام کی باتیں ہوں، اس کے دلائل ہوں، اور دوسری جانب وہ لوگ کہ جو اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کے مخالفت کریں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید اس میں کئی مقامات پر یہ واضح کرتا ہے کہ جو پیغمبروں کے مخالفین تھے انہوں نے کھل کر مخالفت کی، اعتراضات کیے۔ اس کے نتیجے میں جو ماحول بنتا ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعی حق پسند ہیں، اور کون ہے کہ جو سرسری طور پر کسی بات کو مان لیتے ہیں اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہو گئے، یا ان کو کسی چیز کے کسی ظاہری سطحی پہلو نے متاثر کیا۔ اب آئیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مذہب آج سے 5000 سال پہلے کا انسان ہو
آج کا انسان ہو یا اگر مزید یہ دنیا 5,000 سال تک قائم رہے تو تب کا انسان ہو مستقبل میں، سب کے لیے اس لیے ریلیونٹ ہے. اس لیے نہیں کہ مذہب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم میرے پیغام کو اختیار کرو گے، اللہ کے پیغام کو اختیار کرو گے، تمہاری صحت بہت اچھی ہو جائے گی، تمہیں دولت بہت ملنے لگے گی، تم دنیا میں کامیاب ہوگے، غالب ہوگے، باقی لوگ مغلوب ہوں گے. نہیں، ایسی کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں نہیں فرمائی. اصل میں مذہب یعنی اللہ کا پیغام یہ در حقیقت بعض ان فنڈامنٹل سوالات کے جوابات دینے کے لیے آتا ہے جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی انسان بھی ہو. بعض لوگ اس کو دبا دیتے ہیں، بعض لوگ ان سوالات کو فیس ہی نہیں کرتے. لیکن یہ بات کہ مجھے کس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اس نے مجھے کیوں بنایا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ایسا کیوں ہے کہ مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پسندیدہ ہیں اور بہت سی ایسی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں. زندگی میں اونچ نیچ کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ سوالات ہیں کہ جن کا تسلی بخش جواب انسان چاہتا ہے. بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسی دنیا میں سب کچھ کرو، باقی ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. لیکن دین نے، اللہ کے دین نے ان سوالات کا تسلی بخش جواب دیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جیسی ہے ویسی کیوں ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. آگے جو کچھ ہونے والا ہے موت کے بعد، اصل میں تو دین اس کی خبر دینے کے لیے ہے اور اس کی جیسے وہ خبر دیتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں، میرے جیسے کمزور لوگ ہو سکتے ہیں کچھ کمزور قسم کے جوابات دے کے بعض اوقات چیز حقیقت کو دھندلا کر دیں، ورنہ اس پہلو سے اللہ کا دین نہایت واضح ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ایک آخرت آنے والی ہے جس میں وہ اللہ کے جو انصاف کرنے والا ہے سب انسانوں کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کی پرفارمنس کی بنیاد پر حساب کتاب کرے گا، اور پھر یا لوگوں کو اچھا انجام ملے گا یا برا انجام ملے گا. اس پہلو سے وہ بالکل واضح ہے. اس دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگ اور غیر مذہبی لوگ دونوں الگ ہوں تو یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. مادی طور پر ایک ہی طرح کے ہوں گے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر آپ کو نظر آئے. تو اگر یہ سوالات ہی پیدا نہیں ہو رہے کسی کے ذہن میں اور اس کو موت کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آ رہی، اور موت کے بعد کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں بنانے والا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سوالات ہی پیدا نہیں ہو رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر یہ زندگی دنیا کی رہی تو آزمائش ہے. اس میں کون زیادہ بہتر ہے ظاہری طور پر، کون کمتر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بات بتائی کہ چونکہ انسان ایک باشعور مخلوق ہے تو اس کے ذہن کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. اور انہی سوالات میں سے جو سب سے اہم سوال ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. ڈاکٹر صاحب چلے اتنی بات تو آپ کی معقول نظر آتی ہے کہ ہمیں مذہب کو کیوں فالو کرنا چاہیے، لیکن جب ملحدین کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، تو اسے ثابت کریں. کیونکہ ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی کوئی چیز ہے، جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی سبب کے نتیجے میں بنی ہے، لا آف کوزیلٹی کو فالو کرتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا کی ذات کے حوالے سے یہ سوال کیوں ارریلیونٹ قرار دیا جاتا ہے کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ سوال تو خدا کی ذات کے حوالے سے بھی کیا جانا چاہیے کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا ہے. دیکھیں، اس سوال کے جواب کے لیے دو بنیادی assumptions کہیے، حقیقتیں کہیے، ان کو ماننا ضروری ہے. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ
جو دنیا، جو زندگی ہم کو نظر آ رہی ہے، حقیقت صرف یہی نہیں، بلکہ بہت سے حقائق وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے، بلکہ ان کو ہم حقیقت مانتے ہیں، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو ہم کو نظر نہیں آ سکتی۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ کوئی بیوقوف آدمی یہ کہے کہ ہمیں محبت دکھائیں، یعنی ایک سالڈ شکل میں دکھائیں، ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں، تو آپ کہیں گے نا کہ یار یہ تم پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو۔ محبت کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی قربانی، پیار کا اظہار، زبان سے باتیں کرنا، دعائیں کرنا، خیال رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ کہیں کہ محبت دکھائیں، تو یہ تو عجیب و غریب سوال ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ محبت کسی ایسے سالڈ چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کی کوئی تصویر، کوئی شکل ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے اظہار کے ذریعے سے نظر آتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ اصل میں چھپی ہوئی حقیقت ہے، جس کا اظہار، جس کے شواہد، جس کے نتائج اصل میں ثابت کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو ایک تو یہ حقیقت ماننی ضروری ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف وہی ریالٹی نہیں۔ دوسری جو ریالٹی ماننے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ معلوم نہیں آپ کا کتنا ہے، میرا جو قد ہے وہ 5 فٹ 8.5 انچ ہے۔ میں 6 فٹ کا نہیں، میں 7 فٹ کا نہیں۔ میری نگاہیں ہیں، پہلے رات بہتر تھیں، اب کچھ کم دیکھتی ہیں۔ میرے کان سنتے ہیں، میرے اندر کچھ جسمانی طاقت ہے۔ یہ سب لمیٹڈ ہے، ان سب کی ایک حد ہے، اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بہرحال ساری کی ساری ہمارے پاس صلاحیتیں محدود ہیں۔ آج کا انسان، خیر آج کا انسان کیا، آج سے پہلے کا بھی انسان، جب بعض اوقات عقلی طور پر دیوانہ ہو جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جسمانی طور پر تو محدود ہوں، لیکن عقلی طور پر لامحدود ہوں، اور مجھے سارے سوالوں کے جوابات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آنے چاہیے، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی کیا لمیٹیشنز، ورنہ اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن دیانتداری سے۔ دیانتداری سے جب آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کی عقل آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ بھائی صاحب، جیسے آپ کے قد کی، آپ کے جسمانی طاقت کی، آپ کی نگاہ کی، آپ کی سماعت کی لمٹ ہے، ویسے ہی آپ کی عقل کی بھی لمٹ ہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ جو سوال ہے یہ اس لیے عجیب و غریب سوال ہے کہ اب تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان سب کے بارے میں ہم یہ سوال اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا، اس لیے کہ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنائی گئی چیزیں، تو اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ کیسے طے کر لیں کہ اس کو کسی نے بنایا؟ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے، یعنی وہ ہم پر تو وہ تانا دیتے ہیں ہم کو کہ جی آپ ایک کتاب کو آسمانی کتاب مانتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ آپ نے بھی تو بھائی صاحب یہ جملہ آنکھیں بند کر کے گڑھ دیا ہے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سو آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہی نہیں ہوا، تو آپ یہ سوال اس سے پہلے اٹھا کیسے رہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، تو پھر نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو بھی کسی نے بنایا، تو پھر اس کو کسی اور نے بنایا ہوگا، تو پھر یہ کہیں جا کے بات ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی یہ تو نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے؟ بھائی صاحب، ہماری عقل محدود ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اس کی صفات ہیں، ہر صفت جو ہے وہ محدود ہے، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کہ اگرچہ کہ ہم نے دیکھا نہیں، اس کی کھوج ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے۔ اس سے زیادہ عقل کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو اس بچے کا حال ہوگا جس کو یہ کہا گیا کہ تم نے گھور کے سورج کو نہیں دیکھنا، وہ کہتا نہیں میں نے دیکھنا ہے، تو پھر دیکھ لو بھائی، آنکھیں خراب ہو جائیں گی آپ کی۔ سو ایک تو یہ کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنی عقل کو دوڑانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر پہنچائیں کہیں جہاں جا کے وہ رک جائے، وہ جہاں رکے گی وہی اللہ۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ پھر وہ کیا مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ سب آپ سے آپ ہوا ہے۔ او یار، اس سے زیادہ کوئی عجیب و غریب جواب نہیں، آپ سے آپ ہی ہوا ہے، یعنی خدا کو ماننے کا انکار ہے اور اس عجیب و غریب بات کو منوانے پر اصرار ہے۔ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، کوئی اس کا کرنے والا نہیں ہے۔ تو کسی نے بڑا صحیح بات کہی کہ یا دو ہی چوائسز ہیں آپ کے پاس، یا آپ اللہ کو اس کائنات کا خالق و مالک مان لیں، یا پھر اس کائنات کو خود اپنا خالق و مالک مان لیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ جی، بہت ہی عمدہ جواب، اور جو آخر میں آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کائنات کو خدا مان لیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ ابھی تک ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے، اسے دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، تو یہ اب سوال اپنی ذات کے اندر ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ، اور میرے خیال سے کافی امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے، خدا کی ذات موجود ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر برائی ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قتل عام ہوتا ہے، مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو خدا کو چاہیے کہ وہ وہاں پر انٹرفیئر کر کے، مداخلت کر کے لوگوں کی مدد کرے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ الجھن ہمیشہ پیدا کی جاتی ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس دنیا کے اندر برائی کیوں موجود ہے؟ تو اس کا اچھا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ راج صاحب، یہ جو ہمارے ملحد بہن بھائی ہیں، اور آج ہمارے مسلمان بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میں ملحدین کو اپنا بہن بھائی کہہ رہا ہوں، میرے بہن بھائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بھٹکے ہوئے، ان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی نا، میرے سے اور آپ سے زیادہ بہتر مسلمان ہوں، اس لیے کہ یہ کم از کم اپنی عقل تو بالکل۔ استعمال کر رہے ہیں۔ صرف ڈر یہ لگتا ہے کہ بس کاش کے یہ ایروگنٹ نہ ہو جائے، متکبر نہ ہو جائے۔ یہ جو ہمارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں نا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ ہمارے مذہب کی اصل مقدمے کو نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ اور اس لیے سوال نہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس سوال کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ کون ملحد یہ نہیں جانتا کہ ہم جو دین کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بنیادی نظریہ ہی ایمان ہی آخرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، وہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقوں سے امتحان لے رہا ہے۔ امتحان کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ انسان کو آزادی ملے۔ آزادی اگر واقعی جینون آزادی ہے تو پھر اس کا صحیح استعمال بھی ہوگا، اس کا غلط استعمال بھی ہوگا۔ یہی تو مسئلہ تھا
کہ جس کی وجہ سے جب فرشتوں نے اللہ کی یہ اسکیم پہلی مرتبہ سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا تو اس زمین میں ان کو بنائے گا جو اس میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح تیری ہم کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جانتا ہوں کہ میں نے ایک نہایت حسین دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کو میں بندوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام باغ ہے، یعنی جنت ہے. اس میں میں ان لوگوں کو بساؤں گا کہ جو دنیا کی زندگی کے امتحان میں صحیح رویہ اختیار کر کے اپنی آزادی کو سیدھے راستے پر چلائیں گے. تو اس کا یہ نتیجہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہی تھا. جو سوال کرنے والا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تمہارا اللہ رب ہے تو پھر یہ دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ بدتمیزی، یہ سب کچھ اس کی موجودگی میں اگر اللہ اور آخرت کا تصور نہیں ہے تو بھائی صاحب پھر آپ جواب دیتے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں یہ بس ایک کیوس ہے کہ جو بس ہو رہا ہے تکے میں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے دو جوابات ہیں. یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے کیا. یہ تکے سے ہو رہا ہے، تکے سے ایسے ہی ہو رہا ہے، ہاتھ سے ہاتھ. تو بھائی صاحب ابھی ہمیں ہماری بات کم از کم ہمیں تو مان میں دینا پلیز کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سب کچھ جاننے والا، مکمل قدرت رکھنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بڑی حکمت والا، انصاف کرنے والا خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. آپ کا تو جواب کیا ہے؟ آپ کا تو جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ تکا تکا، آپ سے آپ سے آپ. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. بالکل. جو کسی کو کہتے ہیں نا کہ فرق صاف ظاہر ہے. جی بالکل، بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی کہ اگر خدا نے ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے، اگر وہ خود سے اس دنیا کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کر دے گا تو یہ تو خدا کی سکیم کے ہی خلاف ہے. اسی کے ساتھ جو اگلا سوال کیا جاتا ہے ہمارے ملحدین کی جانب سے کہ جو آپ لوگ خدا کے ماننے والے ہیں، جب آپ کسی ایک مخصوص ریلیجن کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں، تو ہم خود کو مسلمان کہہ کے 99% خداؤں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جو باقی ریلیجن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سینکڑوں ریلیجنس ہے اور ہر ریلیجن کو فالو کرنے والے کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں. تو اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سیم ٹائم پہ ہم اتنے سارے خداؤں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ملحدین کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بس اتنی سی جرت کی ہے کہ جو آپ ایک خدا کو مانتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا ہے، ورنہ ہماری جو جرم کی انٹینسٹی ہے وہ بالکل برابر ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس خدا کو آپ مان رہے ہوں، جس مذہب کو آپ مان رہے ہو، وہ کل کو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہو، تو تب تو آپ کا خدا پر ایمان لانا تو اپنی ذات کے اندر ہی ضائع ہو جائے گا. ایک تو قرار بات یہ ہے کہ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملحد بہن بھائیوں کو آپ اختلاف ضرور کریں، آپ کا حق ہے، آپ اعتراض کریں، آپ کا حق ہے، طنز کریں، مرضی ہے آپ کی. کبھی پلیز آپ تکبر نہ کریں، کبھی دوسرے کو گھٹیا اور کمتر نہ سمجھنا. میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اچھا انسان ہے نا اس کو ضرور ہدایت ملے، اور جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، بے جا تکبر کر کے دوسروں کا مذاق اڑا کے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تو گھٹیا بات ہے. یہ تو یونیورسل چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں. نہیں، مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے. میں آنےسٹلی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری یہ ایزمپشن ہے اور میں اس ایزمپشن کو ماننا چاہتا ہوں کہ آپ سچائی کی تلاش میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پلیز اپنے اختلاف کی حد میں رکھیے. اور مجھے آنےسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے ہم مذہب لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ سخت سخت باتیں کرتے ہیں، مجھے وہ پسند نہیں. میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بات پر ہمدردانہ غور کریں. اب آئیے سوال کے جواب کی طرف. دیکھیں اگین یار، مجھے آپ سے پلیز بھائیوں بہنوں، مجھے آپ پر یہ اعتراض ہے، آپ نے ہمارا موقف ہی نہیں سمجھا.
ارے بھائی، یہ اللہ کون ہے؟ یہ دین کون ہے؟ یہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچائیاں ہیں۔ ہم جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس میں امتحانات دو ہیں۔ ایک عقل کا امتحان ہے کہ ہم انٹلیکچولی آنےسٹ ہو جائیں، اور دوسرا ہمارے اخلاق کا، کردار کا امتحان ہے کہ ہم مورلی اپ رائٹ ہو جائیں، پاک کردار انسان ہو جائیں۔ جو ان دونوں امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، جو ان میں ناکام ہو گیا وہ ناکام ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو حق واضح ہو جاتا ہے، انٹلیکچولی واضح ہو جاتا ہے، اس کی مورل سپیریورٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو انکار کرنے والا ہے وہ ایک گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ وہ کسی صحیح بات کو، سچی بات کو ماننے سے اس لیے انکار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم کو، اے اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والے، کیوں مانوں؟ میرے پاس تم سے زیادہ دولت ہے، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو یہ اس کی ایروگنس ہوتی ہے۔ پیغمبر جب آتا ہے، تو پیغمبر جب آتے ہیں تو ان کی آمد کے بعد سچائی، اب یقین کرے میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، ایسے واضح ہو جاتی ہے جیسے دن میں سورج کی روشنی اور سورج کا وجود، اتنی واضح ہوتی ہے۔ پیغمبر جب چلے جاتے ہیں، میرے طرح کے انسان ان کے پیغام کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیش کرنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اخلاقی طور پر بھی بہت بلند نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں، یہ ممکن ہے کہ ہماری پریزنٹیشن کے نتیجے میں آپ لوگ اس وقتی طور پر غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ غلط ہے۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، 99 مذہب ہوں، مذہبی گروہ ہوں، یا 999 ہوں، ہمارا، کم سے کم میرا یہ موقف نہیں ہے کہ صرف میرا ہی گروہ کامیاب ہوگا باقی سب ناکام ہوں گے۔ نہیں، میں جس کتاب پر ایمان لایا ہوں اس کی روشنی میں یہ بالکل پورے اعتماد سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جو عقلی طور پر دیانتدار ہوگا اور جو اخلاقی طور پر بلند ہوگا، ہاں اس کا کوئی گروہ ہو، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی فلسفہ ہو، اگر وہ دیانتدار ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص متکبر ہے، بد دیانت ہے، بد اخلاق ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی پیغمبر کے خاندان سے ہو، وہ ناکام ہو جائے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور میرے خیال سے اگر ملحدین یہ جان لے کہ ہم کس پوزیشن میں رہ کے مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا ہمارا دعویٰ ہے، تو آدھے سے زیادہ سوالات تو میرے خیال سے وہ انویلڈ ہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری پوزیشن سے واقف نہیں ہیں، تو ہماری پوزیشن کو خود سمجھ کر وہ ایک مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک جائز بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ میں اپنا آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور عموماً یہ سوال بھی ہر ایک انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے جو دنیا میں مذہبی لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو دعوت ہے، جو اسلام کی دعوت ہے، اس کے حوالے سے قرآن واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہماری تطہیر کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مذہب کا جو اصل مقصد تھا وہ انسان کی تطہیر تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مذہب کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا گیا ہے، لوگوں کو، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس مذہب کی بنیاد پر قتل بھی کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں پہ ایک چیز کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی چیز سے بچنے کی ہی عافیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے انڈرسٹینڈنگ میں، جیسے مسلمانوں میں، جیسے مسیحیوں میں، جیسے یہودیوں میں، جیسے ہندوؤں میں اور دوسرے لوگوں میں، ویسے ہی ملحدین میں دو طرح کے لوگ، ایک اچھے لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں۔ یہ نہیں معلوم کون اچھا ہے کون برا ہے،
تو میں تو سبھی کو اچھا مانتا ہوں، اور میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ وہ بات مانیں جو صحیح ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ نے مثال کے طور پر 25 سال کی عمر میں مان لی تھی آپ اس پہ آپ ضد کریں؟ یہ تو نہیں چاہتے نا. تو میرے بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر مرتے دم تک آپ سچائی کا ساتھ دیں، تو برادرم آپ نے آدھی بات اگر سمجھ ہی لی کہ مذہب اصل میں صحیح پیغام دے رہا ہے، پاکیزگی کا پیغام دے رہا ہے، تو اس میں مذہب کی کیا غلطی ہے کہ اس کے ماننے والے اس سے الٹ عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو دین مذہب کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے. میں آنےسٹلی میں ملحد ہونے کے قریب ہوتا اگر واقعہ اس سے مختلف ہوتا. یعنی اگر مجھے یہ نظر آتا کہ یار اتفاقی طور پر میں اور یہ سارے کروڑ کروڑ مسلمان ماؤں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کروڑا لوگ ہندو پیدا ہوئے ہیں، وہ کروڑا لوگ مسیحی پیدا ہوئے ہیں، تو اب الحمدللہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں جو مسلمان ہیں. تو میں بہت کنفیوز ہوتا. تو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے وہ ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے والے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو غلط کرنے والے، جو اس کے الٹ ہیں. تو جس نے اپنے حالات میں جیسا رویہ اختیار کیا اسی کے مطابق وہ جواب دہ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس نظریے کو کہ جو سچائی کو پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے حوالے سے دیکھیں کہ جو اس کے بظاہر ماننے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹے سہاروں پر کھڑے ہیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی تنقید قرآن بھی ان مذہبی لوگوں پر کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اہل مذہب کی ایک بڑی تعداد جن کو پیدائشی طور پر وراثت میں ایک مذہبی انڈرسٹینڈنگ ملی، انہوں نے اس کو صحیح طرح سے کھلے ذہن کے ساتھ دیانتداری سے سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو بھائی آپ آگے بڑھے نا، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، اس نظریے کو، سچائی کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اس کو قبول کریں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ یار میں 30 سال تک ملحد رہا تم لوگوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارا دین اور جو میرا بھی دین ہے یہ ایک سچا دین ہے. اس کو صحیح طرح سے ماننے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی عافیت ہے، اور انسان اس کے نتیجے میں بہترین انسان بنتا ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. اور میرے خیال سے جو یہ فنڈامنٹل کوشچنس ہیں، جو اصولی کوشچنس ہیں، اگر اس کے حوالے سے ہمارا مقدمہ صحیح ہو، اس کے جواب ہمیں صحیح مل جائیں، تو باقی جو اطلاقی سوالات ہیں وہ ہم اچھے سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں ونس اگر ہماری یہ سوالات اچھے سے ایڈریس ہو جائیں. اور ممکن بھی نہیں ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم سارے کے سارے سوالات یہاں پر رکھ پائیں. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں پھر سے آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے کچھ اور پروگرامز کے لیے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ بہت حافظ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.